میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو کیا دیا؟ تو سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ انسان کی جو اصلی حیثیت ہے وہ بندہ ہونے کی ہے، یعنی انسان خود بخود پیدا نہیں ہوا ہے، کوئی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کی جتنی ضروریات لوازمات ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں کو بھی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیدا کر دیا ہے۔ اسی ہستی کا نام اللہ ہے۔ انسان کی اپنی حالت یہ تھی کہ اپنے پیدا کرنے والے مالک، خالق، رازق کو بھولا بیٹھا تھا اور اپنے حقیقی پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے دوسرے انسانوں یا اپنی خدمت پہ معمور اللہ کی بنائی ہوئی دوسری چیزوں کی عبادت میں ملوث ہو گیا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارا خدا کون ہے اور اس کی ہمیں کس طرح عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں محفوظ کر لیں کہ انسان اپنا انسان ہونا بھول گیا تھا۔ انسان کی جو قدریں ہوتی ہیں، جو تہذیب ہوتی ہے، جو ثقافت ہوتی ہے، جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، وہ ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، کیونکہ انسان انس سے بنا ہے اور انس محبت کرنے کو کہتے ہیں۔ انسان ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا تھا۔ باپ بیٹے میں نہیں بنتی تھی، ماں بیٹی میں نہیں بنتی تھی۔ انسانیت کی یہ حالت تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں ہو گئے تھے جو اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ گویا مردوں پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ، بچیوں پہ ہر طرح کے ظلم ڈھائے جانے لگے تھے۔ انسان چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، ایک دوسرے کو رسوا کرنا، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑی بنا کر صدیوں لڑنا اور انسانی معاشرے کے امن و سکون کو ختم کر دینا اپنی عادت بنا لیا تھا۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے منتخب، پسندیدہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جس نے اللہ رب العزت کی عطا سے اور اس کے فضل و کرم سے لوگوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیاں بیان کر کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت پیدا کی، اس کی کبریائی لوگوں کے دل و دماغ میں بسایا اور انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ نہ صرف یہ کہ انسانوں کا تعلق اس کے پیدا کرنے والے مالک، خالق، رازق سے مضبوط کیا، بلکہ خود انسانوں کے جو آپسی تعلقات ہوتے ہیں، آپسی رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں اور ان تعلقات کی قدروں کو بحال کیا۔ ماں باپ کی عظمت سمجھائی، اولاد کی ذمہ داریاں سمجھائی اور
ایک دوسرے کے حقوق سے لوگوں کو متعارف کیا، انسانی سماج کو فساد کے دلدل سے باہر نکال کر امن و سکون کے گہوارہ بنانے کی تلقین کی، اور نہ صرف تلقین و تعلیم کی بلکہ اپنے ماننے والے صحابہ کی جماعت کے ساتھ ایک پرامن معاشرہ تشکیل فرما کر لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا۔ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہی ہے کہ لوگوں نے خود اپنے آپ کے انسان ہونے کو پہچانا، ورنہ انسانی سماج کی حالت یہ تھی کہ لوٹ کھسوٹ، چھین جھپٹ، ڈاکہ زنی، اغوا، چوری، دھوکہ، فریب، اس طرح کی بد اخلاقیاں بالکل عام تھیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا صدقہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے کا حق نہیں مارنا چاہیے، ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو رسوا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں انسانی قدروں کو بحال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا چاہیے، محتاجوں، غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، مسافروں، ماتحتوں، سب کی خدمت کرنی چاہیے، سب کی دیکھ ریکھ کرنی چاہیے، اور سب کو انسانی سماج میں برابری کا درجہ دینا چاہیے۔ بچیوں کو جن ہاتھوں سے درگور کر دیا جاتا تھا، ان ہاتھوں میں بچیوں کی پرورش کا شعور پیدا ہوا، ہمت پیدا ہوئی، جذبہ پیدا ہوا، اور بچیوں کے تعلق سے انسانی دلوں میں پھر سے محبت جاگ اٹھی، ماں باپ کی سماج میں قدریں بحال ہوئیں، اولاد کی اچھی تربیت کا انتظام ہوا۔ یہ ساری چیزیں کب ہوا؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی وجہ سے۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم انسانوں کو ایک اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، ہم انسانوں کو انسانی قدروں کی معرفت حاصل ہوئی، ہم انسانوں کو پرامن معاشرہ کیسے تشکیل کیا جا سکتا ہے اس کا آئیڈیا اور طریقہ پتہ چلا۔ نیز بات اتنی ہی نہ رہی بلکہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی برکت سے نہ صرف ہمارا ظاہر ستھرا ہوا بلکہ ہمارا قلب، ہمارا دل، ہماری سوچ، ہماری فکر، یہ تمام چیزیں نقصان پہنچانے والے اعمال، اخلاق، افکار، خیالات سب سے پاک ہوئے۔ گویا ہم مکمل طور پہ پاک ہوئے کس کی برکت سے؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے۔ ہم نے جانا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمیں ضرور مل کر کے رہے گا۔ ہم جس طرح کی کھیتی کریں گے اسی طرح کا پھل ہمیں ملے گا۔ ہم آج ظلم کریں گے تو ظلم کا بدلہ سخت عذاب کی صورت میں ہمیں جھیلنا پڑے گا، اور اگر ہم بھلائی کریں گے، خیر کریں گے، نیکی کریں گے تو اس کا بھی بدلہ ہمیں انعام و اکرام کی صورت میں ملے گا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والی نہیں ہے، اور نہ دنیا میں پیدا ہونے والے ہم انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے ہیں۔ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور پھر ہمیں
اسی مالک حقیقی کے پاس جانا ہے جس کے دربار سے ہو کر کے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ پھر اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی اچھا برا کر رہے ہیں ان تمام اعمال کا حساب و کتاب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اس پکڑ کا احساس ہمیں کب پیدا ہوا؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہوا۔ آج جو کچھ بھی بہاریں ہمیں اس دنیا میں نظر آ رہی ہیں، انسانی قدروں کی بہاریں ہوں، انسانی تہذیب کی بہاریں ہوں، انسانی ترقی کی بہاریں ہوں، یا جو بھی خیر ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے، یہ ساری چیزیں صدقہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی تو ہم کبھی اپنے مالک حقیقی، اپنے خالق، اپنے رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ پہچان سکتے، اور نہ انسانی حقوق سے متعارف ہو پاتے، نہ امن و سکون کے ساتھ جینا سیکھ پاتے، نہ قدریں انسانیت کی ہم سماج میں بحال کر پاتے۔ یہ جو کچھ بھی آج ہم کر رہے ہیں یا ساری دنیا کر رہی ہے، یہ سب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہی ہے۔ اس لیے ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے اس احسان عظیم کی قدر کرنی چاہیے، اور جہاں تک مشن محمدی میں ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، حصہ لے سکتے ہیں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی فکر سے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، جس اعتبار سے بھی جتنا بھی حصہ لے سکتے ہیں، ہمیں مشن محمدی کے فروغ کے لیے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ہمارا جو بھی حصہ ہوگا وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا، اور یہ شعور بھی کیا کہ ہمیں سماج کے اندر خیر کو ڈیولپ کرنا ہے، ہمیں سماج کے اندر فائدے کو ڈیولپ کرنا ہے، ہمیں سماج کو ایک اچھے راستے پہ لے جانا ہے، ہمیں سماج کو ایک پرامن طریقے سے آگے ترقی کی راہ پہ لے جانا ہے۔ یہ شعور بھی اگر آج ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے تو یہ میلاد مصطفیٰ ہی کی برکت ہے۔